پھر آپ 3-4 مہینے والی ڈگمگاتی ہوئی، لرزتی ہوئی، اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی حکومت سے کیوں مذاکرات کر رہی ہیں؟ نواز شریف کی مرضی سے یہ کمیٹی بنی؟ جی ان کی اپروول سے بنی۔ 8-10 دن ہو گئے ہیں، آپ ملاقات نہیں کروا سکے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہونی چاہیے، پھر ملاقات نہیں ہو رہی۔ فوج کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں کہ بچنا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہو جانا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی۔ کوئی جماعت جو سیاست کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے 250 فوجی تنصیبات پہ بیک وقت حملہ آور ہوتی ہے اور تاخت و تاراج کرتی، کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ آفریں کر رہے ہیں آپ لوگ عمران خان کو کہ یہ ریلیف دے دیں گے آپ کو، یہ ریلیف دے دیں گے؟ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جا سکے۔ سیویلینز کو کچھ جرائم کے اندر ٹرائل کرنے کی شک موجود ہے اس وقت کہ جی وہ کل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ہم جیتتے ہیں تو مریم وزیر اعظم ہوگی۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہم بڑا ہی ایک خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سینئر سینیٹر جناب عرفان صدیقی صاحب ہے۔ سینٹ کے حوالے سے ان کے بے تحاشا کارنامے ہیں، لیکن ان کو ہم اس حوالے سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ آج کل ان چند لوگوں میں سے ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہے اور نواز شریف صاحب کا ہر لمحے کا اعتماد انہیں حاصل ہے۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا سر، یہ مذاکرات اچھا اس کے حوالے سے نا 2-3 سوال اکٹھے ہی کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ صرف دکھاوے کی چیز ہے، ان مذاکرات کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو کہیں اور ہو رہے ہیں اور پشاور میں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل نہیں ہوگی تو مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کافی چیزیں ہیں، ان سب کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ جی بہت شکریہ عمار۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یعنی حکومت نے اور حکومت کے ساتھ جو مخلوط ہمارے اتحادی ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے یا فلاں سے نہیں ملیں گے یا فلاں سے ہاتھ ملانا ہمارے لیے بڑا معیوب ہے۔ ان کا یہ سٹینڈ کبھی نہیں رہا۔ ہم نے کھل کے کہا جی کہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے ہم سے بات کرے۔ ادھر سے ریلیکٹنس تھی، کچھ اعتراضات تھے ان کو، تحفظات تھے ان کو کہ جی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جا سکے۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو وہ ہمارے کردار و عمل سے مطمئن نہیں تھے کہ شاید ہم چور ہیں یا ڈاکو ہیں یا کچھ اس طرح کے۔ دوسرا یہ کہ ہم بالکل بے اختیار ہیں، ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ پھر یکا یہ ہوا کہ یہ جو 26 نومبر کو ان کی فائنل کال جو تھی وہ ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد شاید کوئی ان کے ذہن میں یا دل میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ انہوں نے ہم سے بات چیت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے میں مختصر کر رہا ہوں 5 دسمبر کو ایک کمیٹی قائم کر دی۔ وہ کمیٹی گئی ہمارے اسپیکر صاحب کے پاس کہ جی حکومت سے کہیں وہ بھی کمیٹی بنائے اور ہم سے بات کرے۔ اسپیکر صاحب وزیر اعظم کے پاس گئے، وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ انہوں نے مشاورت کی میاں صاحب سے۔ نواز شریف کی مرضی سے یہ کمیٹی بنی؟ جی ان کی اپروول سے بنی بالکل، اور اس کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے۔ 23 دسمبر کو ہماری پہلی میٹنگ ہو گئی۔ اب آج کی تاریخ اگر آپ دیکھیں جو 9 تاریخ ہے جنوری کی، تو 40 دن ہو گئے ہیں انہیں اپنی مذاکراتی کمیٹی کو بنائے ہوئے، اینڈ دے آر اسٹل ناٹ کلیئر کہ جی ہم نے کیا کہنا ہے۔ وہ آج بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں 8 بندوں کو وہاں ملاقات کا موقع دیں، تنہائی میں دیں، لامحدود وقت دیں، کچھ دیکھنے والا نہ ہو، کچھ سننے والا نہ ہو۔ بھئی آپ نے ایک کمیٹی خود تشکیل دی اور پھر مذاکرات کے لیے آئے۔ 40 دن میں آپ کہتے ہیں جی 2 مطالبات ہیں، وہ 2 مطالبات کی 2 لائنیں نہیں لکھی جا رہی۔ کیوں نہیں لکھی جا رہی؟ دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی کوئی بیک ڈور چینل میں باتیں ہو رہی ہیں یا بنی گالہ میں ہو رہی ہیں یا پشاور میں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے نہیں ہو رہی، کہیں نہیں ہو رہی۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان مذاکرات کو اس کی تائید حاصل ہے یا کوئی اس کا نتیجہ ہوگا تو وہ اسے قبول کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جب کمیٹی بنائی ہے تو بہت سی جگہوں سے انہوں نے مشاورت کی ہوگی، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے جی کہ ہم اس سیاسی
مذاکراتی عمل کی پوری حمایت کرتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا سٹانس رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں، ہمارے ساتھ نہ کریں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے اندر اس فیصلے پر عمل درآمد کی توانائی ہوگی، طاقت ہوگی۔ وہ طاقت ہم کہاں سے لے رہے ہیں، اس سے انہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ سے لے رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ ہم حکومت ہیں، ہم اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے مفاد کو جانتے ہیں، پاکستان کے تقاضوں کو جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پرابلم سر پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، حکومت ہیں آپ کا مذاکرات میں آپ کا فیصلہ حتمی اور اٹل ہونا چاہیے، لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہے دوسری سائیڈ کی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ 8-10 دن ہو گئے ہیں، آپ ملاقات نہیں کروا سکے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ملاقات ہونی چاہیے، پھر ملاقات نہیں ہو رہی۔ نہیں، دیکھیں اس کی وجوہات ہیں نا۔ ہم نے ضرور کہا، میں نے تو کل بھی ایک چینل پہ کہا ہے جی کہ میں کم از کم ذاتی طور پہ چاہتا ہوں، اور میرا مطالبہ ہے کہ جو بھی وزارت داخلہ کے اندر ذمہ دار ہیں انہیں ضرور ملاقات کرانی چاہیے، کیونکہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے نا ان سے، وہ پوری ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ تجربہ کار صحافی ہیں، ملاقات ہونا ایک چیز ہے، لیکن ملاقات کو مذاکرات کے اوپر حاوی کر دینا اور یہ لگے کہ جی یہ سارا سلسلہ ملاقات کے لیے ہو رہا ہے، مذاکرات کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی ایک چنبے کی بات ہے نا۔ اب کل ان کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں وہ گئے ہیں، گنڈاپور صاحب گئے ہیں، گنڈاپور صاحب اس کمیٹی کے رکن ہیں، بڑے اہم رکن ہیں، اور یہ قائم مقام چیئرمین ہیں، یہ مل کے ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ تحریری طور پہ دیں دیں مطالبات۔ اس کے باوجود 8 آدمیوں کا ملنا ضروری ہے۔ وہ کہہ دے جی کہ ہاں کل تک تو ضروری تھا، اب پیغام آ گیا ہے، اب شاید اتنی ضرورت نہیں رہی۔ نمبر 1، اگر وہ سنسیئرلی معاملے کو آگے چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، میں بھی درجنوں بار گیا ہوں، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، میں جاوید ہاشمی کو ملنے لاہور گیا تھا جیل میں، کوٹ لکھپت میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ملاقاتیں آپ کو تخلیے میں کرائی جائیں یا کسی ڈرائنگ روم میں آپ کو بٹھا دیا جائے اور کوئی دیکھنے کوئی سننے والا آپ کو نہ ہو۔ ہماری جب ملاقات ہوتی تھی عمار صاحب، میاں صاحب کے پاس جو بھی 8-10 ملاقاتی ہوتے تھے ایک ساتھ بلا لیے جاتے تھے، ایک پولیس والا وہاں کھڑا ہوتا تھا، ایک یہاں کھڑا ہوتا تھا، ایک دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، اور پھر گھڑی دیکھتے تھے، اور گھڑی دیکھ کے 1 سیکنڈ اوپر ہوتا تھا، کہتے تھے میاں صاحب بس کریں جی، بس کریں میاں صاحب بس کریں، ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں ہماری۔ لیکن خدشات آپ کو ان کی پتہ ہیں کہ نہیں، ظاہر ہے ریکارڈنگ کہیں آگے ہو چلیں رہی ہے تو ہو نا۔ کوئی انٹیلیجنس دیکھیں ایجنسیاں آپ میری کو پتہ بات ہی ہے۔ یہ ہے کہ کیا وہ سازش کرنا چاہتے ہیں کسی ملک کے خلاف، فوج کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں کہ بچنا چاہتے ہیں اس سے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسی بات؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری چاروں طرف کیمرے لگے ہوں، بے شک سنیں ہماری باتیں، ہم کھلی باتیں کر رہے ہیں بھئی، اوپن باتیں ہو رہی ہیں، ان کے مطالبات ہیں۔ وہ خان صاحب سے یہی پوچھیں گے نا جی کیا کریں، لکھ کے دیں نہ دیں، کون سا مطالبہ آپ ڈالیں، اس میں کون سی چھپنے والی بات ہے؟ وہاں سے آپ نکلیں گے گیٹ پہ آپ ساری باتیں خود بتائیں گے، پھر کمیٹی میں آ کے بتائیں گے، تو کس سے کون سی بات آپ چھپا رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیل کا ایک مینول ہے جو کہ برسہ برس سے چل رہا ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک طریقہ کار ہے ملاقات کا، ایک نظام ہے ملاقات کا، اسی کے اندر رہ کے آپ نے کرنی ہے نا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام معطل ہو جائے، نہ تو کوئی حد رہے اس کی، ٹائم لیمٹ نہ ہو، کوئی موجود نہ ہو، کوئی اہلکار نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ جیل کا، حالانکہ عمران خان صاحب اپنے زمانے میں ریکارڈنگ خود کروایا کرتے تھے، وہ اور کہتے وہ تھے باتھ بڑا روموں اچھا میں ہے۔ بھی انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے تھے۔ اچھا سر، مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کچھ اور بات کہہ رہی ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں دھن دھنا دھن آفرز ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو کہ 3 سال کے لیے چپ ہو جائیں، باہر چلے جائیں، یہ سب کچھ۔ حامد رضا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو چلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی آفریں کر رہے ہیں آپ لوگ عمران خان کو کہ یہ ریلیف دے دیں گے آپ کو، یہ ریلیف دے دیں گے؟ دیکھیے عمار مسعود صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پہ پیشکشوں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ باہر بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ آپ بنی گالہ جا کے رہائش رکھنا چاہیں، زمان پارک رکھنا چاہیں، نتھیا گلی رکھنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں،
یہ ساری نوازشات آپ پہ ہو رہی ہیں تو آپ مذاکرات سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک بے بس کمیٹی ہے نا، آپ کے بقول بے اختیار کمیٹی ہے. آپ کو جو اختیار رکھنے والی قوتیں ہیں وہ اگر یہ پیشکشیں آپ کو کر رہی ہیں تو مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا، ہم کیا دے سکیں گے انہیں. دوسری بات جو آپ نے شبلی صاحب کے حوالے سے کہی ہے، اس میں ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دے. شبلی فراز صاحب کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ 3-4 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے ابھی ایک بہت اہم تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اکانومی کے لیے کام تو کر رہے ہیں لیکن دل میں کچھ وسوسے پل رہے ہیں. وہ وسوسوں کے بارے میں بھی روشنی. وسوسے پاکستان کی ہسٹری کو، پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو آپ سامنے رکھیں تو وہ یقین کا اور ایمان کا وہ نور دلوں کے اندر نہیں بھرتا. کبھی بھی وسوسے رہتے ہیں، واہمے بھی رہتے ہیں. ہمارے ہاں حکومتیں صبح ہوتی ہیں شام کو نہیں ہوتی ہیں، ایسا چلتا رہا ہے. لہٰذا اگر انہوں نے وسوسے کا لفظ استعمال کیا ہے تو میں ذاتی طور پہ میری تشریح یہ ہے کہ انہوں نے نظام کی ناپائیداری کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سی اور قوتیں ہیں جو اس ہمارے سسٹم کو، معیشت کی استواری کو ان چیزوں میں رکھنے ڈال رہی ہیں. تو وسوسے کو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں. باقی جو انہوں نے فرمایا کہ 3-4 مہینے، تو اگین پھر آپ 3-4 مہینے والی ڈگمگاتی ہوئی، لرزتی ہوئی، اپنے انجام کو پہنچتی ہوئی حکومت سے کیوں مذاکرات کریں؟ بالکل اور درست. تیسری بات جو صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں، حامد رضا صاحب، کہ جی وہ 20-21 دن میں نکل رہے ہیں، یہی بات عارف علوی صاحب نے بھی کہی ہے. تو بھی آپ کو اس سارے پاپڑ بیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی کہ 8 بندے ملاقات کریں اور تحریری ہو نہ ہو. یہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں. میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر، نہ کوئی پیشکش ہے، نہ کوئی پس پردہ مذاکرات. اور مذاکرات ہیں، نہ کوئی متوازی سلسلہ کلام چل رہا ہے. مذاکرات وہی ہیں جو باضابطہ کمیٹیوں کے درمیان ہو رہے ہیں یا ہونے چاہیے. انہیں بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. لہٰذا وہ اگر اپنے کارکنوں کے اندر امید کا کوئی چراغ روشن رکھنا ہے فائنل کال کے بعد، یا انہیں توقع دلانی ہے، یا ان کے اندر کوئی ایک انرجی، توانائی پیدا کیے رکھنی ہے، وہ ان کو اس کا حق حاصل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذاکرات، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہو جانا چاہیے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی. میں اس طرح کی باتوں پہ بالکل یقین نہیں رکھتا. نواز شریف صاحب قاعدے اور قانون اور ضابطے سے ہٹ کے نہ خود انہوں نے رہائی لی ہے، نہ انہیں رہائی ملی ہے. وہ آج تک بھی کچھ مقدمات ان کے باقی ہیں. تو جس کو بھی نکلنا ہے وہ اس چکی سے پس کے نکلے. اچھا سر، اب وہ دور آ گیا، ظاہر ہے ایک سٹیج پہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیا ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے اب سیاسی جماعتوں کو؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیے وہ انہوں نے ہم سے پوچھا دوسری میٹنگ میں کہ جی آپ کے بھی کچھ مطالبات ہیں یا آپ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. تو ہم نے انہیں کہا جی کہ سر دست ہماری کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے. ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ سول نافرمانی کی کال واپس لیں. ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا کو لگام ڈالیں. ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس طرح کے ٹویٹس نہ کریں. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے جی کہ اس طرح کے بیانات نہ دیں. ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. لے کے آئیں کاغذ تاکہ آگے چلیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ چل کے ہماری ڈیمانڈز نہیں ہو سکتی. ان کی ڈیمانڈز جو ہیں عمار صاحب وہ پرسن اسپیسیفک ہیں. عمران خان قیدی یہ ہو یا پھر اپنی پارٹی اسپیسیفک ہیں. وہ اس سے آگے نہیں نکل رہے. ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے، دہشت گردی کے ہے، اکانومی اپنا جمہوریت کا کیا حال ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہونا چاہیے، اچھے انتخابات کے لیے میں کیا کرنا چاہیے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ایسا بنے کہ یہ جلسے جلوس جو ہیں انہیں ضابطے میں یہ ان کی ترجیحات نہیں ہیں. نہ ہی اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ لے کے آئے ہیں. ہماری اگر ڈیمانڈز ہوں گی تو ہم یہی ہوں گی. ہمیں کوئی پرسن اسپیسیفک یا گورنمنٹ اسپیسیفک کچھ نہیں چاہیے کہ جی ہماری حکومت کے خلاف آپ مظاہرے نہ کریں. ہم نہیں کہیں گے، کریں. وہ پہلے بھی کر چکے، آئندہ بھی کریں کرنا چاہتے ہیں تو. یا ہماری حکومت کو جو ہے وہ للکاریں نہیں، للکاریں. ہم یہ چاہیں گے کہ ملک کے جو مسائل ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے نا، اور یہ 2006 میں ہوا تھا. جی بالکل. 18 سال ہو گئے ہیں.
اب اس 18 سال کے دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، نئے تجربات ہو چکے ہیں، نئی ضرورتیں سامنے آئی ہیں، نئے تقاضے سامنے آئی ہیں۔ بے نظیر اور نواز شریف جب بیٹھے تھے ماحول اور تھا۔ آج پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اسی میثاق کو، وہ بائی دا وے اس کو مان چکے ہیں، اس میثاق پہ خان صاحب کے بھی سائن ہیں جو بعد میں ہوئے، لیکن اب جو آج کی ضرورت ہے باقی ساری جماعتیں خان صاحب مل کے بیٹھیں کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہمیں یہ چیزیں اضافہ کریں۔ خان صاحب کا جو سیاسی حصہ بنتا ہے وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ دیں گے؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی حصہ ہر اس شخص کا بنتا ہے جو خود کو سیاستدان کہتا ہے، جو اس نظام کا حصہ رہنا چاہتا ہے اور جو جمہوریت کی قدروں کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کچھ بھی آپ کہہ لیں لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا نا، اس کے بعد سے آپ کی تمام جو پارلیمنٹس ہیں انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا۔ ٹھیک، وہ یہ برکت ہے اس کی۔ ٹھیک، وزیر اعظم چلیں بدل گئے یا نہیں کچھ ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی، لیکن مدت پوری کی اسمبلیوں نے۔ یہ خان صاحب نے پہلی دفعہ آ کے جب ان پہ عدم اعتماد ہوا تو اسمبلی توڑ دی کہ جی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن بانسری تو بج رہی ہے، بانس چلا گیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو ریویزٹ کریں۔ چارٹر آف اکانومی بار بار کہہ چکے ہیں وزیر اعظم، اس پہ ہم سے بات کریں، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے کسی چیز پہ بات کریں۔ یہ چیزیں آئیں گی لیکن معاملہ آگے چلے تو نا۔ اچھا سر، اب آپ کی مسلم لیگ نون کی پوزیشن کچھ عرصے پہ کی نسبت بہت مختلف ہے۔ اب آپ اقتدار میں ہیں، اب آپ فیصلہ کن اور اٹل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج اب آپ کا ہو گیا، پہلے عمران خان صاحب کا تھا۔ لیکن آپ جیسا شخص کیا سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں ہے، یا آپ جیسی جماعت؟ دیکھیے بڑا میں اس معاملے میں میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پرٹیکولر حالات ہوتے ہیں ہر ملک کے، جو بھی قانون بنتا ہے نا، جو بھی قانون بنتا ہے اس کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے، ایک جرم سرزد ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ جرم ہے، اس کے لیے قانون بناؤ، پھر وہ قانون تشکیل پاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر کوئی ایسے معاشرے کا تصور کرے نا جہاں چوری، قتل، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کوئی جرم نہیں ہے، وہاں شاید کسی قانون کی بھی ضرورت نہ پڑتی ہو، تھانے بھی نہیں ہوتے۔ تو ہمارے ملک کے حالات بڑے دگرگوں ہیں۔ ہمارے ہاں تو سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے، سر کاٹ دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں اور ان سے فٹ بال کھیلے جاتے ہیں۔ ہمیں کسی قانون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، دنیا میں تصور کر لیں، کئی سال پیچھے چلے جائیں، کیا کسی ملک کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی جماعت جو سیاست کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے وہ 200-250 فوجی تنصیبات پہ بیک وقت حملہ آور ہوتی ہے اور تاخت و تاراج کرتی؟ ٹھیک، کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ لہٰذا جہاں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہوں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، وہاں قوانین بھی بنتے ہیں، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے، یہ 1952 میں نہ ہم تھے، نہ خان صاحب تھے، نہ کوئی اور تھا، یہ اس وقت بنا ہے۔ اسی ایکٹ کے اندر ترامیم ہوتی رہی ہے۔ اس ایکٹ کے اندر سویلینز کو کچھ جرائم کے اندر ٹرائل کرنے کی شک موجود ہے کہ اگر وہ یہ جرم کریں گے تو انہیں ملٹری کوڈ میں، اور خان صاحب کے دور میں 29 کیسز ہیں خان صاحب کے دور میں جو آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل ہوا۔ وہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں انعام الرحیم صاحب، ان سے آپ تفصیلات جی بالکل بالکل صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھناؤنا جرم ہوتا ہے، ایسا جرم ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا جی ایچ کیو کے اندر حملہ کیا آپ نے، اب جی ایچ کیو کے اندر حملہ کرنے کے بعد اگر وہ آرمی ایکٹ کے اندر یہ اجازت ہے کہ جو اس حد تک آئے گا، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ آرم فورسز کا بندہ ہو، اس کا ٹرائل کیا جائے گا اس ایکٹ کے تحت، ٹھیک، تو وہ ہوگا۔ اس کا مطلب آگے چلیں سر، اس میں 3 اپیلیں ہیں۔ پہلی اپیل وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے کریں گے، آپ نے دیکھا ہے ابھی کچھ لوگوں نے کی ہے، ان کے جرائم معاف ہو گئے، آگے نکل آئے۔ دوسری اپیل ہائی کورٹ میں کریں گے، تیسری اپیل سپریم کورٹ میں کریں گے۔ یہ سارا ٹرائل سویلین قوانین کے تحت ہوگا۔ سو یہ جو نعرہ بازی ہے نا جی کہ آرمی ایکٹ کا، جو آرمی ایکٹ جہاں نہیں ہے
برطانیہ میں جو فسادات ہوئے ہیں، رائٹس ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے ججوں کو کہا جی کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، آپ نے رات کو بھی بیٹھنا ہے. وہ رات کو آتے ہیں، ہاں جی آپ وہاں تھے، ہاں جی میں تھا یا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یہ تصویر تو آپ کی لگتی ہے. وکیل آتا ہے جی اس سے غلطی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی 10 سال کے لیے جیل. بس 1 گھنٹے کی سماعت ہوتی ہے. وہ آرمی ایکٹ سے 10 گنا زیادہ ظالمانہ سماعتیں ہو رہی ہیں وہاں. اور امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے. ٹھیک. اچھا تم نے کرسی پہ پاؤں رکھا تھا اسپیکر کی، 10 سال اندر چلے جاؤ. ٹھیک. وہ آرمی ایکٹ سے بہت آگے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں. میں گوانٹانامو کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں ابو غریب کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں تو عام قوانین کے تحت جو وہ کر رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کہ جی آرمی وہ ہو اس گیا. کا مطلب یہ ہوا کہ سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت جو سزائیں دی جا رہی ہیں 9 مئی اور 26 نومبر والوں کو، وہ نرم سزائیں دی جا رہی ہیں برطانیہ کے مقابلے میں. بالکل میں نے آپ کو بتایا، سخت سزائیں ہونی چاہیے. بالکل میں نے آپ کو بتایا. اور وہاں تو اتنا پروسیجر بھی نہیں ہوتا، وہاں تو گھنٹوں کے اندر یہ سارا کام نبیڑ دیا جاتا ہے. دیٹس آل. ٹھیک. تو اس لیے ہمیں کوئی نائسٹیز اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن ملک کی نزاکتیں بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ امریکہ کے اندر پینٹاگان پہ حملہ ہوتا یا دفاعی تنصیبات پہ حملے ہوتے، امریکہ کیا کر رہا ہوتا؟ آپ کے پڑوس میں بھارت کے اندر اگر یہ ہوتا کہ اس کی جی 200 چھاؤنیوں پہ کوئی جماعت حملہ کر دیتی، وہ کیا کر رہے ہوتے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ اگر یہ 250 مقامات پہ حملے اور شہداء کے مزار جلانے اور طیارے جلانے کا کام پی ایم ایل این کر رہی ہوتی، تو پی ایم ایل این آج کہاں کھڑی ہوتی؟ ختم ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی. لیکن کیا آپ کے خیال میں پی ایم ایل این اپنے نظریے کے ساتھ اب قائم ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح بغل گیر ہو گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں تو وہ ووٹ کی عزت کا نعرہ نہیں لگا سکیں گے. دیکھیں ٹھیک کہتے ہیں آپ، شاید ہمیں الیکشن میں اس کی قیمت دینا پڑے، یہ تو بار بار ہماری لیڈرشپ بھی کہتی ہے نا. لیکن کیا پاکستان کو جس افتاد میں وہ گرا ہوا تھا اس میں چھوڑ دیتے کہ جی ہمارا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے تو پاکستان جائے بھاڑ میں؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان کو ہم نے دیوالیہ پن سے نکالا، پاکستان کو ہم افراط زر کے حوالے سے ہم بہتری لے کے آئے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورتحال ہم نے بہتر کی، پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر ہم نے بہتر کیے، پاکستان کا شرعی سود جو ہے 25 سے ہم 13 پہ لے آئے. تو پاکستان معاشی طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، سنبھل رہا ہے. یہ قیمت اگر اس کے بدلے میں میرے 2 ووٹ کم ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. بہت بڑی بات ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام آنکھیں بھی رکھتے ہیں، سوچ بھی رکھتے ہیں، ذہن بھی رکھتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروہ آئے گا اور یہ کر جائے گا. وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کریں گے. اچھا سر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں نے جو کہ سینئر قیادت ہے نواز شریف صاحب کو پسے پشت ڈال دیا. نواز شریف صاحب کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، نہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، نہ کوئی جلوس ہو رہا ہے. نواز شریف آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ایک زمانے میں خود کارکنوں کو فون کرتے تھے، سارا دن ملاقاتی آتے رہتے تھے. تو اب نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ موٹیویشن ہے، نہ ملاقات ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پس پشت، اگر آپ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، اگر میں اس کو دیکھوں تو وہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے یا پی ایم ایل این کی حکومتیں ہیں، مرکز میں ہیں یا صوبے میں، وہ اس کی پشت پہ کھڑے. میں آپ کی پس پشت کا مطلب یہ لیتا ہوں. صحیح ہے. اور وہی ہماری موٹیویشن ہے، وہی ہماری اسپرٹ ہے، انہی کے ایکسپیرینسز کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ پوری طرح اس نظام کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی مشاورت رہتی ہے. وہ لوگوں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل رابطے میں نہیں رہتے، وہ بالکل رہتے ہیں. اکا دکا ہو سکتا ہے. پھر ان کی صحت اب وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کن مسائل سے گزرے ہیں، کن مصائب سے گزرے ہیں، کن مشکلات سے گزرے ہیں، کن المیوں سے گزرے ہیں. وہ جو غالب کہتے ہیں نا کہ انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. تو وہ بھی انسان ہے نا، وہ کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہے. لیکن میں کم از کم نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ
اس معنی میں پس منظر میں چلیں گے جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں. آخری سوال سر، مریم نواز پہلی دفعہ کوئی بڑا عہدہ انہیں ملا، پنجاب کی حکومت چلا رہی ہیں، کیسے ان کی پرفارمنس؟ آپ کے ساتھ تو ان کے بڑے شفیق رابطے ہیں، اور وہ آپ کس طرح جج کرتے ہیں؟ دوسرا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون مریم نواز کو اگلے الیکشن میں ایز پرائم منسٹر پچ کرے گی. دونوں باتوں کا جواب دیجیے. دیکھیے عمار صاحب، مریم نواز شریف کی بیٹی ہیں، لیکن یہ ان کا واحد میرٹ نہیں ہے. صحیح. وہ جو سیاست میں آئی ہیں وہ بڑی میچور خاتون ہیں، سیاست پہ گہری نظر رکھتی ہیں. اپنے والد کے تجربات سے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے بہت سیکھا ہے، بہت دیکھا ہے. پھر جو مشکلات آئی ہیں، جیلوں میں بھی گئی ہیں، سختیاں بھی برداشت کی ہیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی بیمار والدہ کی کمپین چلائی جہاں سے ان کی اٹھان ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی کو منظم رکھنے میں، پارٹی کو کے اندر ایک زندگی کی لہر قائم رکھنے میں، جلسوں میں جانے میں، جلوسوں کی قیادت کرنے میں مریم کا بڑا رول ہے. ٹھیک. مریم نے یہ منصب سنبھالنے کے بعد، یہ عہد سنبھالنے کے بعد، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جس محنت اور لگن اور مشقت کے ساتھ وہ کام کرتی ہے، اور جس طرح ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ نگاہ رکھتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں مسائل ہیں، بیوروکریسی کے مسائل ہوتے ہیں، سیاست کے مسائل ہوتے ہیں، وزراء کے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے پرابلمز ہوتے ہیں، پیسے کے مسائل ہوتے ہیں. اتنے وسائل ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے. ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ پنجاب کے اندر بھی جا کے دیکھیں، لوگوں سے بھی ملیں، تو آپ کو ایک بڑی مثبت تبدیلی محسوس ہوتی ہے. لوگوں کے اندر بھی اب ایک نیا پن آ رہا ہے، نوجوانوں کے اندر ایک نیا پن آ رہا ہے. وہ نوجوانوں سے جس لہجے سے بات کرتی ہیں کہ میں ماں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں بم نہ ہو، تمہارے ہاتھ میں کتاب ہو، وہ بڑی انسپائریشن کے ساتھ خود بھی اور نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے میں، اور اس کی جو حکومتی کارکردگی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے ساتھ کہیں منتخب لوگ نہیں نظر آتے، زیادہ تر غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں. نہیں، منتخب لوگ بھی ہیں، بالکل ہیں منتخب لوگ. اور یہ تو پھر اپنی ایک پرائرٹی ہوتی ہے کہ کہاں آپ ایک کمفرٹ لیول رکھتے ہیں. ان کی پرائرٹی منتخب لوگ بات آپ نے کہ مسلم لیگ نون کہ وہ مستقبل میں یقیناً مستقبل میں ان کا ایک رول ہو سکتا ہے، کوئی مقام ہو. ہم نے یہ نہیں طے کہ اس وقت کہ جی وہ کل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ہم جیتتے ہیں تو مریم وزیر اعظم ہوگی، یہ بات طے نہیں ہے. لیکن امکان ہے. لیکن بالکل جس طرح یہ طے نہیں تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی 2024 کے الیکشن کے بعد، یہ طے نہیں تھا، لیکن یہ فیصلہ ہوا. اسی طرح کوئی فیصلہ کسی وقت ہو سکتا ہے جو قیادت، لیڈرشپ محسوس کرے گی کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. آپ سے جب بھی ملتے ہیں کچھ سیکھنے کا، کم از کم گفتگو کا ڈنگ سیکھنے کا ضرور موقع ملتا ہے. اور میری خواہش یہ ہے، آپ بنیادی طور پر استاد ہیں، اور ایک استاد ہمیشہ استاد رہتا ہے، تو کبھی یہ ٹاک شوز میں جو لوگ آتے ہیں نا کسی بھی جماعت کے، ان کی بھی تدریس کا اور تعلیم کا کوئی بندوبست کریں. ایسا کریں، آپ ایک کام کریں کہ ایک ٹریننگ کا اہتمام کریں، تربیت کا اہتمام کریں. آپ اپنے چینل کے تھرو کریں، بلایا کریں ہمیں، چائے کا ایک کپ پلایا. میں تو خیر نہیں اس قابل، لیکن جو اس قابل لوگ ہیں ان کو بلا لیا، سیزنڈ پرانے جو ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں ان کو بلا لیا، جو گفتگو کے آداب بھی سکھائیں، ڈنگ بھی سکھائیں، مکالمے کا ہنر بھی سکھائیں. تو یہ ایک ٹریننگ اکیڈمی چھوٹی سی کھولیں. یہ بڑی ضرورت ہے سر. اور ٹی وی پہ جو لوگ اپیئر ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیا لفظ بولنا ہے، کس لہجے میں بولنا ہے، باڈی ایکسپریشن کیا ہوں گے. تو خیر ایک لمبی بحث ہے. آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ. بڑی نواز.